راسوں کی بہجتیں کم نہیں ہوئی، ان کی لگائے ہوئے پودوں کی رنگتیں اور ان کے چمکائے ہوئے اور کھلائے ہوئے پھولوں کی خوشبو میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ایک بات جو مجھے آج آپ سے کرنا ہے وہ یہ کہ دین کی دعوت کی تعریف اور اس کی پریبھاشا کے تعلق سے کئی ایک محفلوں میں گفتگو بھی ہو چکی ہے، مختلف اوقات میں آپ نے سماعت بھی کیا ہے۔ میں اس طرف نہ جا کے بس چند منٹ میں دین کی دعوت کے مراتب کے تعلق سے ایک مفید اور کارآمد گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اسے اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے تو بہت کام آئے گی۔ عوام و خواص جو بھی ہیں، دین اسلام تمام محققین، تمام علماء، سلف و خلف، متقدمین و متاخرین، تمام اہل سنت کا تو بالخصوص اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ دین اسلام ایک دین کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ دین کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، یا اس طرح کہہ لیں کہ دین اسلام کے 3 جز ہیں: علم، عمل، اخلاص۔ علم اور عمل کا متکفل علم کلام اور علم فقہ ہے، لیکن اخلاص کا متکفل تصوف اور طریقت اور روحانیت۔ اسی طرح اگر ایک ظاہر ہے، ایک باطن، حدیث مبارکہ میں نبی کونین سلطان دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں: لکل ظاہر بطن ولکل حد مطلع۔ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اور ہر حد پر ایک مطلع ہونے والا ہے، ہر مقام پر ایک پہنچنے والا ہے اور ہر مقام سے فیضیاب ہونے والا۔ اور اسی کی تائید سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 برتن محفوظ کیے، علم کے برتن، 2 ظرف محفوظ کیے۔ فرماتے ایک ان میں سے وہ ہے جو میں نے لوگوں کے درمیان پھیلا دیا، یہ علم ظاہر ہے، یہ فقہ ہے، یہ حدیث رسول کی روشنی ہے جو ظاہری طور پر ہے۔ فرماتے وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا، فَلَوْ بَسَطْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، اگر وہ میں لوگوں میں پھیلا دوں اور عام کر دوں تو میری گردن کاٹ دوں۔ شرائع حدیث فرماتے ہیں یہ علم باطن ہے، یہ علم طریقت و حقیقت و معرفت ہے، اسی کو روحانیت کہا جاتا ہے، اسی کو سلوک و احسان و تصوف کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی کو علماء و محققین نے اور صوفیاء محققین نے فرمایا ہے کہ اگر یہ علم نہیں ہے، اگر یہ نور نہیں ہے، اگر یہ فیض نہیں ہے، اگر یہ بہجت نہیں ہے، اگر یہ زینت نہیں ہے، اور اگر یہ عظمت کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ کمال کے درجے پر پہنچ نہیں سکتا۔ فرماتے کامل وہ ہے جو ظاہر سے بھی حصہ رکھتا ہو اور باطن سے بھی حصہ رکھتا ہو، دین کا ظاہر بھی ہے، دین کا باطن بھی ہے۔ اگر صرف ظاہر کی تعلیم و تبلیغ کی جائے گی تو یہ ناقص تبلیغ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک موٹی سی مثال سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اگر کسی کو نماز کی تبلیغ کریں، نماز کی دعوت دیں، نماز کے بارے میں ہم کہیں تو ہم بہت زیادہ اگر ہماری تبلیغ کا اس پر اثر ہوا اور اخلاص ہے ہمارے اندر، ہماری زبان میں اثر ہے، اور رب قدیر سامنے والے کے دل کو موم بھی کر دے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم اسے مسجد میں لا کے کھڑا کر دیں گے، وہ نیت باندھ لے گا، تحریمہ باندھ لے گا، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا، قرات کرنا جانتا ہوگا تو قرات کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، قومہ جلسہ کرے گا، قاعدہ کرے گا، تمام ارکان نماز ظاہری طور پر ادا کرے گا۔ لیکن جب تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نماز صرف ظاہری اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے بلکہ خشوع قلب کا نام ہے، خضوع اعضاء کے ساتھ ساتھ خشوع قلب بھی جب حاصل ہوگا، جب رب قدیر کی بارگاہ کی طرف توجہ اور التفات
نصاب کامل ہوگا تب نماز کا صحیح فیض ملے گا، تب نماز کی صحیح برکت ملے گی۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو ہم کسی کے دل میں نماز کی برکت کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، نماز کی نورانیت کو کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، ہم کسی کے دل کو نماز کی حالت میں خشوع کی دولت سے مالا مال نہیں کر سکتے۔ آپ اس چیز کا اندازہ کیجئے، ہم زبردستی کسی کو نماز پڑھا دیں، جب تک کھیدتے رہیں گے کہتے رہیں گے وہ نماز پڑھے گا۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، ظاہر سے باطن تک پہنچتا ہے۔ الحمدللہ طریقت شریعت کے بغیر نہیں ہے، یہ تو تمام محققین صوفیہ کا کہنا ہے، صرف نقشبندی حضرات کا نہیں، قادری، چشتی، سہروردی اور کسی بھی سلسلے کا ہو، ہر سلسلے کے مشائخ اور محققین کا کہنا یہی ہے کہ شریعت اصل ہے، شریعت بنیاد ہے، شریعت جڑ ہے، اور شریعت تک جب تک نہیں پہنچے گا تب تک طریقت کی کسی کو بو بھی نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ صرف شریعت ہی یعنی عمل ظاہر اور ظاہری احکام ہی صرف درجے کمال تک انسان کو نہیں پہنچا سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے باطنی کیفیتوں کا حاصل کرنا، باطنی انوار و تجلیات سے اپنے آپ کو سرشار اور مالا مال کرنا، اور باطنی انوار سے چمکا کے اپنے جسم و جان کو، اور پھر میدان میں کود کے سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت ادا کرتے ہوئے دین کی دعوت دینا، یہ کمال درجے کی دعوت، یہی دعوت، اسی کی شان رب قدیر قرآن مقدس میں بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ فرما دو ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اور اٹکل پچو اور اندازہ نہیں بلا رہا ہوں، صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے پیروکار بھی بصیرت پہ۔ بصیرت، بصارت یہ آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں، اور بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں، دل کے چمکنے کو کہتے ہیں، دل کے روشن اور بیدار ہونے کو کہتے ہیں، دل کو یاد خدا سے ہر وقت خبردار رہنے کو بصیرت کہتے ہیں، دل کو رب قدیر کی بارگاہ کی طرف ہر وقت متوجہ اور ملتفت رہنے کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ دیدار الہی نہ صحیح لیکن انوار الہی سے جو قلب ہر وقت سرشار ہوتا ہے اسے قلب بصیر کہتے ہیں۔ یہ بصیرت کی دولت ہے، اور اسی کو دیکھیے آپ، جب تک یہ دعوت ہماری کامل نہیں ہوگی تب تک ہم دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ ظاہری دعوت، میں نے کہا نہیں، ظاہری دعوت بھی اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن سے بھی اپنے آپ کو آراستہ کر کے ظاہر اور باطن دونوں کی دعوت دینا چاہیے، تاکہ دین کامل کی دعوت دینے کا ہمیں شرف حاصل ہو جائے۔ ہم سچے دائی جبھی کہلائیں گے، کامل دائی جبھی کہلائیں گے جب ہم دین کے ظاہر کی بھی دعوت دیں اور دین کے باطن کی بھی دعوت دیں۔ آپ موٹی سی مثال سے اندازہ کر سکتے ہیں، ہم ظاہری طور پر، میں نے نماز کی آپ کو ایک مثال دی، اس کے علاوہ بھی آپ مختلف مثالیں دیکھ سکتے ہیں دنیا میں۔ ہم ظاہری طور پر ڈانٹ ڈپٹ کے، مار پیٹ کے اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ہم کسی بھی دینی کام پر تھوڑی دیر کے لیے لگا سکتے ہیں، زبردستی کر کے ان سے وہ کام کرا سکتے ہیں، اور بہت ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور ان پر زد و کوب کر کے اور ان پر سختی کر کے ہم اس کام کو وقتی طور پر کرا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کے سامنے نہیں ہوں گے، جب ہم غیر موجود ہوں گے اور وہ تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، یا اپنے یاروں دوستوں کی محفلوں مجلسوں میں ہوں گے، اگر ہم نے ان کے دل میں اس چیز کی صحیح اہمیت کو اجاگر نہیں کیا ہوگا اور دل سے اس چیز کو انہیں قبول کرنے پر آمادہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ کبھی بھی اس کام کو اس وقت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ اسے بھول جائیں گے، فراموش کر دیں گے، پس پشت ڈال دیں گے۔ یہی ہوتا ہے
جب تک صرف ظاہر کی تبلیغ ہوتی ہے، جب تک صرف ظاہر کی بات ہوتی ہے، تو ظاہر میں انسان ظاہری کی طرف، مظاہر کی طرف دیکھتا ہے، ظاہری چیزوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی دولت کی طرف لپکتا ہے، کبھی عزت کی طرف لپکتا ہے، کبھی ثروت کی طرف لپکتا ہے، کبھی جاہ و منصب کی طرف لپکتا ہے، کبھی اقتدار کی طرف لپکتا ہے، کبھی عزت نفس کا خواہاں ہوتا ہے۔ لیکن جب باطن کو جلوہ خداوندی اور جلوہ مصطفی سے مالا مال اور روشن کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ کسی کی دولت کو نہیں تکتا ہے، کسی کی حکومت کو لالچ کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، کسی کے جاہ و منصب کو یہ حرص و حوث سے نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس کی نگاہ میں وہ منصب عظمی ہوتا ہے کہ جس منصب پر دنیا کے سارے منصب ڈھیر ہو جاتے ہیں، جس منصب پر دنیا کے سارے منصب قربان ہو جاتے ہیں، اور وہ منصب ہے نیابت رسول کا منصب، وراثت نبی کا منصب، نبی کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث ہونے کا منصب۔ یہ وہ منصب عظمی ہے، اور یہی وہ تبلیغ کا انوکھا اور پیارا راستہ ہے کہ جس تبلیغ کے ذریعے اللہ والوں نے پورے علاقوں کی کایا پلٹ کے رکھی۔ آپ نہیں دیکھیں گے، میں علماء کرام شکر اللہ سعیہم، ان کی محنتوں اور کاوشوں کا انکار نہیں کرتا، ان کی بڑی خدمتیں ہیں الحمدللہ۔ وہ دین کے ظاہر کو، شریعت مطہرہ کو بڑی مضبوطی کے ساتھ میں اور نہایت ذمہ داری کے ساتھ ہر دور میں تھامے رہے، وہ دین کے ظاہر کو پھیلاتے رہے۔ لیکن آپ اگر انصاف کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کسی صرف علم ظاہر رکھنے والے عالم کے پروردگان کو، تربیت یافتگان کو کبھی آپ بہت زیادہ باعمل اور بہت زیادہ اخلاق و کردار کا دھنی اور اوصاف عالیہ کا پیکر نہیں پائیں گے۔ لیکن دوسری طرف وہ محققین صوفیہ ہیں جو علم ظاہر میں بھی تاجدار تھے اور علم باطن کی دولت سے بھی مالا مال اور سرشار تھے، ان کی صحبتوں کا فیض اور اثر یہ ہوتا تھا کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ایک دو نہیں، جو صحیح تربیت پا لیتے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں دنیا کو علم دین اور ظاہر و باطن کی دولت سے مالا مال کرنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ ان کی محفلیں دیکھیں، ان کی مجلسیں دیکھیں، آپ کو کسی بڑے صرف علم ظاہر رکھنے والے پوری تاریخ اسلام اٹھا لیں، صرف علم ظاہر رکھنے والے کسی بڑے عالم کی مجلس میں بھلے ہی کتنا ہی چرب زبان ہو، کتنا ہی خطیب شعلہ وار ہو، کتنا ہی دقائق و معارف و حقائق کا اور نکات کا بیان کرنے والا ہو، کتنی ہی بلبلہ انگیز اور پرمغز تقریر اور خطاب کرنے کی اپنے اندر صلاحیت و قوت رکھتا ہو، درس و تدریس کا شہنشاہ ہو، لیکن اس کی محفلوں میں ہزاروں کی بھیڑ تو ہوگی، لیکن ہزاروں کے گریباں پھٹے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ہزاروں کے سر پامال نظر نہیں آئیں گے، ہزاروں کے تنوں پر لرزہ اور راشا تاری ہوتا ہوا نہیں نظر آئے گا۔ یہ اگر آپ کو ملے گا تو غوث اعظم کی مجلس میں ملے گا، غریب نواز کی محفل میں ملے گا، مخدوم سمنا کی مجلس میں ملے گا، مجدد الفسانی کی محفل میں ملے گا۔ ان کی حیات طیبہ کو دیکھیں، دنیا جانتی ہے سرکار غوث اعظم کی مجلس میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور ایک دو نہیں ہزاروں ایسے ہوتے تھے جو گریباں چاک کر لیا کرتے تھے، کوئی جلووں سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، کوئی گریو زاری کی وجہ سے تاب نہ لاتے ہوئے غم کی وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ ڈھیر ہو جاتا تھا، کوئی جان کسی کی جان قفس عنصری سے پرواز کر جاتی تھی۔ کیفیتیں یہ ہوتی تھی، بڑے بڑے ظالم و جابر، بڑے بڑے گناہگار آتے تھے، لیکن غوث اعظم کی ایک نگاہ سے تائب اور دین کے سچے داعی و مبلغ بن کے جائے۔ یہ اللہ والوں کی تبلیغ، یہ اللہ والوں کی دعوت تھی، یہ صوفیاء محققین کی دعوت تھی۔ آپ یاد رکھیں، علماء میں دو طبقے ہمیشہ سے، تابعین اور تبع تابعین کے بعد کی بات میں بات کر رہا ہوں۔ تبع تابعین کے بعد عموماً علماء میں دو طبقے رہے، ایک وہ طبقہ رہا جس نے دنیا کے جاہ و منصب کو اختیار کرنے کے لیے علم دین کا حاصل کیا، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں، وہ
علماء آخرت میں شمار ہونے کے لائق ہی نہیں. لیکن دوسرا طبقہ علم ظاہر رکھنے والوں کا وہ تھا جو تقوی و پرہیزگاری کی دولت سے بھی مالا مال تھے. علم ظاہر ہی صرف رکھتے تھے، علم باطن کی دولت ان کے اندر نہیں تھی. اسی طرح صوفیہ میں بھی دو طبقے تھے. ایک وہ صوفیہ تھے جو صرف تصوف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے تھے، شریعت کے حقائق و معارف سے آگاہ نہیں تھے، اور ظاہری طور پر تصوف کے چولے میں رکھ کے وہ دنیا کو دھوکہ دے رہے تھے. اور ایک وہ صوفیہ تھے جنہوں نے حقیقی تصوف کی دولت حاصل کی تھی، جنہوں نے تصوف کو اوڑھنا بچھونا تو بنایا تھا، لیکن پہلے علم ظاہر اور علم شریعت سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے ایسا مانج لیا تھا، ایسا سنوار لیا تھا کہ جو ان کا ظاہر دیکھتا تھا وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو یاد کرتا تھا، اور جو ان کا باطن دیکھتا تھا وہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کو یاد کر لیا کرتا. یہ صوفیاء محققین کہلاتے ہیں. یہ وہ ہیں جنہیں کوئی امام غزالی کے نام سے پکارتا ہے، کوئی غوث اعظم کے نام سے پکارتا ہے، کوئی خواجہ حسن بصری کے نام سے جانتا ہے، کوئی جنید بغدادی کے نام سے جانتا ہے، کوئی ابو بکر شبلی کے نام سے جانتا ہے، کوئی معروف کرخی کے نام سے جانتا ہے، کوئی قاضی عیاض حنبلی کے نام سے جانتا ہے، کوئی حضرت سیدنا بایزید بستامی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کوئی مجدد الفسانی کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی غریب نواز کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کوئی حضرت شاہ برکت اللہ ماہروی اور حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری ماہروی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کوئی سرکار مفتی اعظم ہند کے نام سے جانا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے دور میں اگر انصاف لوگ کرے تو صرف ایک ذات نظر آتی ہے جو علم ظاہر و باطن کا سنگم ہے، ظاہر و باطن کا تاجدار ہے، جو کوئی اور ذات نہیں، وہ بحر العرفان کی مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ یہ کوئی عقیدت کی بات نہیں ہے. کوئی بھی انصاف کر کے دیکھ لے، سچی نگاہ سے دیکھ لے، اور انہیں دیکھا نہ دیکھا الحمدللہ ان کے خلفاء کو، ان کے سچے تربیت یافتگان کو، ان کے شہدادگان کو دیکھ لے جن کی سفروں میں بھی نمازیں تو نمازیں جماعتیں قضا نہیں ہوتی ہے، وہ علم ظاہر کے حامل علماء ہے، اور ان ذکر و مراقبہ اور روحانیت کا یہ عالم ہے. الحمدللہ آج بھی سرکار بحر العرفان کے صدقے میں توجہ ڈال دیتے ہیں تو لوگوں کے قلوب کو ذاکر کر دیا کرتے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حق فیضان ہے، یہ بتا رہا ہے عظمتیں لفاظیوں سے نہیں بتائی جاتی ہیں، رفعتیں چند زبانیوں سے نہیں سمجھائی جاتی ہیں. ارے بلندیاں تو وہ ہیں جنہیں خدا بلندی دیتا ہے، عظمتیں تو وہ ہیں جنہیں رب چمکایا کرتا ہے. ارے طلعتیں وہ ہیں جن کی چمک سے صرف دنیا نہیں بلکہ لوگوں کی قبریں بھی روشن و منور ہو جایا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ یہ ہے ظاہر و باطن کی دعوت، یہ ہے ظاہر و باطن کی تبلیغ. میرے بھائیوں اور عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری قبروں پر بھی اس طرح پھول چڑھائے جائیں، مرنے کے بعد ہمارا بھی تذکرہ کیا جائے، مرنے کے بعد لوگ ہمیں بھی یاد کریں، مرنے کے بعد لوگ ہماری طرف بھی توجہ کریں، لوگ ہمارے نام کی بھی فاتحہ پڑھیں، مرنے کے بعد لوگ ہمیں بھی یاد کریں، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ظاہر و باطن دونوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا پڑے گا. ہمیں علم ظاہر بھی حاصل کرنا ہے اور علم باطن بھی حاصل کرنا ہے. ہمیں ایک ہاتھ میں عشق کا جام رکھنا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہمیں شریعت کا سندان رکھنا ہے. در کفے جام شریعت، در کفے سندان عشق ہماری جب یہ شان ہوگی پھر ہم دنیا میں نکلیں گے تو انشاءاللہ مدینے کی برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی، مدینے کی عظمتیں پھیلتی چلی جائیں گی. جدھر ہم قدم رکھ دیں گے ادھر مدینے کی بہاریں ہی بہاریں آ جائیں. دلوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے. ظاہر بھی سنوارو، جب تک ظاہر نہیں سنبھلے گا
تب تک دل کے سنورنے کا کوئی اعتراف اور اقرار نہیں کیا جائے. یہ شریعت کا حکم ہے. یہ بھی یاد رکھیں جو کہتے ہیں کہ ہم مکے اور مدینے میں نمازیں پڑھتے ہیں، ظاہری نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، وہ نہ شریعت پر عمل کرتے ہیں نہ طریقت کی بو انہیں لگی ہے. ارے طریقت کا مزہ تو جب ہے جب شریعت میں پانچوں وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ میں ایک عالم اور ایک فاضل اور ایک محقق اور شریعت کا عامل پانچوں وقت مسجد میں جماعت سے نماز بھی پڑھتا ہو اور اس کے بعد میں بیٹھ کے ذکر خدا اور یاد الہی میں مستغرق ہو کے ذکر و مراقبہ کی دولت سے مالا مال بھی ہوتا ہو. پھر اس کے جلوے ہوتے ہیں کہ مدینے اور اس کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں سب ہٹا دیے جاتے ہیں اور مدینے کے انوار اس پر جھماجھم بارش کی طرح برستے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب چمک آتی ہے، جب ظاہر بھی ہوتا ہے باطن بھی ہوتا ہے. 10 انگوٹھیاں پہننے والے، عورتوں سے مسافہ کرنے والے، غیر محرموں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے کبھی اللہ والے نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو شریعت حقہ پر مکمل عمل بھی کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ طریقت اور روحانیت کی دولت سے بھی مالا مال ہوا. یہ ذکر و مراقبے کی دولت سے ملے گا، یہ نیکیوں سے ملے گا، یہ پرہیزگاری اور تقوی کی دولت سے ملے گا. ان اولیاءہ الا المتقون، قرآن کا صاف صاف اعلان ہے. رب کے محبوب اور مقبول بندے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں. اس لیے ہمیں 3 چیزوں کی سخت ضرورت ہے. علم ظاہر یعنی شریعت کا علم جسے ہم فقہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، عقائد کی تصحیح. ویسے بھی سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے کی بنیاد 2 چیزوں پر. علماء اہل سنت کے بیان کردہ عقائد کے مطابق عقیدہ رکھنا. نہ وہابیت کی بو ہو، نہ قادیانیت کی بو ہو، نہ دیوبندیت کی بو ہو، نہ کسی اور نہ شیعت اور رافضیت و خارجیت کی بو ہو. جہاں صرف اور صرف اہل سنت و جماعت آج کے دور میں جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے صرف اور صرف اس کی پیروی اور اسی کے مطابق عقیدے ہو. اور دوسرا بازو کہتے ہیں شریعت حقہ پر عمل یعنی فقہ اسلامی پر مکمل پاسداری کے ساتھ عمل کیا جائے. نمازوں کی پابندی ہو، روزوں کی پابندی ہو، تقوی و طہارت کی دولت ہو. فرماتے ہیں یہ 2 بازو ہیں. جب تک یہ 2 بازو صحیح نہیں ہوں گے تب تک عالم قدس کی طرف کوئی پرواز نہیں کر سکتا ہے. اگر اوپر اڑنا ہے، رب کی بارگاہ تک جانا ہے تو پہلے یہ دونوں بازو اور یہ راہ الہی کی طرف پرواز کی دولت سے مالا مال ہوتا. یہ ہے شریعت، یہ ہے طریقت. الحمدللہ شریعت اور طریقت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں کوئی بھی محقق صوفی اور محقق ولی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو شریعت سے سرے منہ انحراف کیا ہو. انحراف کرنا تو بڑی چیز ہے، وہ ایک بال برابر بھی کسی کا ادھر ادھر شریعت سے ہٹنا وہ گوارا اور برداشت نہیں کرتے. مغلوب الحال بزرگوں کی الگ بات ہے. لوگ اپنے اوپر ان کے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں. وہ مغلوب الحال ہیں، وہ ان کی جلد کی کیفیت ہے، ان کی حالت اور ان کی کیفیت الگ ہے. ان پر ہر ایک کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی قیاس ہی کرے تو 12 سال تک گولر کی ٹہنی پکڑ کے کھڑا ہو کے دکھا دے، ہم اسے مغلوب الحال. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر قیاس ہی کرنا ہے تو سرکار قطب المدار کی طرح 6 مہینے سانس روک کے دکھا دو، ہم مان جائیں گے تم واقعی میں خدا کے محبوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. چے نسبت خاک را با عالم پاک. کہاں یہ دنیا دار، کہاں یہ ظالم جو شریعت و طریقت دونوں کو پامال کر رہے ہیں اور اپنی ٹھوکروں کو معاذ اللہ رکھے ہوئے ہیں. یہ کہاں ان عظیم المرتبہ شخصیتوں کی برابا کرتے ہیں جنہوں نے ایک نگاہ میں روحانیت بھی عطا کر دی تھی اور علم ظاہر و شریعت کی پابندی بھی لوگوں کو مرحمت فرما دی. وہ اللہ والے تھے جن کی دعوت بہت کامل دعوت تھی. چلتے چلتے آپ کو حدیث پاک سنا دوں.
جس سے آپ اچھی طرح سے میری بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی میں جب تک ظاہر و باطن دونوں کی تبلیغ نہ ہو اور دونوں سے اپنے آپ کو آراستہ ہم نہ کریں، تب تک ہماری دعوت مکمل نہیں ہو سکتی۔ ضروری ہے کہ پہلے ہم اس خوبی اور اس صفت سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ ہم آپ کو نماز کا حکم دیں، خود نماز نہ پڑھیں، تو ہماری دعوت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، دعوت کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیں اور خود معاذ اللہ روزہ نہ رکھیں، تو کبھی ہماری دعوت کا اثر آپ پر نہیں پڑے گا۔ ہم آپ کو حسن اخلاق اور پاکیزگی اور طہارت اور کین و کپٹ سے دوری کا حکم دے، حسد اور بغض سے دوری کا حکم دے، اوصاف حمیدہ سے آراستگی کے لیے آپ کو بار بار ٹوکتے رہے، لیکن خود ہمارے اندر اوصاف رذیلہ اور اخلاق ذمیمہ ہو تو کبھی بھی آپ اس دولت سے آراستہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، ایک داعی کو دعوت دینے سے پہلے، ایک مبلغ کو تبلیغ کرنے سے پہلے، ایک مرشد کو رشد و ہدایت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے، ایک پیر کو پیر بننے سے پہلے، ایک مسترشد کو مرید بننے سے پہلے اپنے آپ کو نیکی اور پرہیزگاری اور اخلاق عالیہ کی دولت سے آورے گا، تب اس کی دعوت میں اثر آئے گا، تب اس کی دعوت مؤثر ہوگی، اور تب اس کی دعوت کے نتیجے میں ہزاروں ہزار دین کے سچے متوالے پیدا ہو جائیں گے۔ بے شک حق ہے۔ ضروری ہے جب تک آپ کے اندر ہنر نہیں ہوگا، تب تک آپ کی زبان میں چاہے جتنے ہنر ہوں، چاہے جتنی لفاظی ہو، کبھی بھی آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے از دل خیزت برد، جسے اردو میں کہا جاتا ہے دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب دل سے نکلتی ہے، از دل خیزت، دل سے جب کوئی چیز نکلتی ہے، بر دل ریزت، تو اس کا اثر دلوں پر ہوا کرتا ہے۔ کہ دل سے جب نکلے گی، جب ہمارے دل ٹھیک ہوں گے۔ اور اس کی بڑی واضح مثال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی، 40 سال تک عبداللہ کے جائے سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت طیبہ کے اجالے مکے کی گلیوں میں پھیلاتے رہے، اپنی مبارک زندگی کی امانت و دیانت و صداقت کی۔ لوگ بڑے بڑے ظالم اور اناد پرست مستشرق بھی اس بات کو کہنے پہ آج مجبور ہے کہ واقعی میں مکے کی بری سوسائٹی میں، بگڑے ہوئے ماحول میں جس طرح کی بے غبار اور پاکیزہ اور صاف و محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے معصوم ہے، وہ رب کے حفاظت میں ہے، رب کی پناہ میں ہے، اور رب قدیر نے ان کی پوری زندگی کو دنیا والوں کے لیے آئیڈیل اور وہ مبارک زندگی، وہ چاہتے تو بچپن میں ہی اعلان کر دیتے، کنت نبیوں و آدم بین الجسد والروح، انا عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ جو نبی یہ فرما رہا ہو، میں اس وقت رب کے پاس خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ وہ نبی پیدا ہوتے ہی اگر حضرت عیسیٰ کی طرح انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا کہہ دیتا تو کوئی بعید نہ تھا، لیکن اس نبی نے 40 سال تک اپنی زندگی کا مطالعہ کروانے کے بعد ماحول میں کہا تھا انی انا رسول اللہ، انی انا رسول اللہ، انی انا رسول اللہ۔ بتا رہا ہے کہ پہلے کردار کی روشنی پھیلاؤ، پہلے کردار